बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होती है। आज एक अहम मौज़ू के ऊपर बात करनी है और वो बात ये है कि वो कौन सा तरीक़ा है जिसके ज़रिए हमारे दिलों में आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए। क्योंकि इस दौर में एक बड़ा मसला वो ये है कि गुनाहों की भरमार है, अल्लाह की नाफरमानी आम हो चुकी है और बावजूद बयानात तकरीरें होने के लोग नेक कामों की तरफ नहीं आते। और उसमें फिर ख़ास तौर पर नौजवान तबका वो बहुत ज़्यादा मुतासर है और कई नौजवान ये बार बार पूछते भी हैं कि हम गुनाहों के आदी हो चुके हैं, हमसे गुनाह छूटते नहीं हैं, तो हम कैसे गुनाह छोड़ें। तो इसलिए आज का ये क्लिप रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और आप ज़रा भी तवज्जो से बात समात फरमा लें कि वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हमारे दिलों में आखिरत की फ़िक्र पैदा हो सकती है। अब बेशक देख लें, अपनी ज़ात में देख लें, अपने घर में देख लें, अपने आस-पास मोहल्ले में देख लें कि हम तो लोग वाक़यातन कितने दीन से दूर हो चुके हैं और कितने हम गुनाहों के आदी हो चुके हैं। और उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो दुनिया के काम काज और दुनिया की वो मामलात, उसमें हम में से कोई भी सुस्ती नहीं करता। और उसके मुकाबले में अल्लाह की इबादत, नेक अमाल, उसमें हम वो लाजमन सुस्ती और गफलत का मुजाहरा कर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आज ये बताया जाएगा कि हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत कैसे पैदा हो। उसकी वजह यह है कि जितनी भी नाफरमानियाँ हम लोग करते हैं उसकी पीछे वजह एक ही होती है कि हमारी तवज्जो आखिरत से हट जाती है। मौत से, कब्र से, मैदान महशर से जब उससे हमारी तवज्जो हट जाती है तो गफलत आ जाती है। फ़िक्र आखिरत के मुकाबले में क्या होती है? गफलत, बेफ़िक्री। जब बेफ़िक्री आ जाती है इंसान के सामने, उसके सामने अपनी मौत नहीं है, कब्र नहीं है और उसको अपनी यानी आखिरत वाली ज़िंदगी याद नहीं है और लंबी लंबी उम्मीदें होती हैं ज़हनों में, तो फिर बंदा तौबा के भरोसे पर गुनाह करता रहता है कि चलो तौबा कर लूँगा और अल्लाह माफ़ करे। फिर कभी ऐसा भी होता है कि तौबा की तौफीक नहीं मिलती और बंदा जो है वो मौत के मुँह में चला जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके इंसान अपने दिल में आखिरत की फ़िक्र पैदा करे। तो आखिरत की जो फ़िक्र है वो खाली ना तकरीरें सुनने से, ना तकरीरें करने से आती है, ना ही खाली किताबें पढ़ने से आती है, ना ही मस्जिद में आने से आती है। तो उसके वही तरीके हमें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं या कुरान पाक की आयात में जो हमें बताया गया है, तो मैं उसका ख़ुलासा आप ज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, उसका ख़ुलासा ये है कि बंदे के दिल में फ़िक्र आखिरत उस वक्त पैदा होती है जब बंदा मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करता है, कसरत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा बंदा अपनी मौत को याद करता है ना, तो उस बंदे के दिल में इतनी ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। क्योंकि तफसीली टाइम नहीं कि मैं आपके सामने वो दलाइल दूँ, वो आयतें पढ़ूँ, वो हदीसें, बस मैं ख़ुलासा उनका अर्ज़ कर देता हूँ, ठीक है जी। तो जितना ज़्यादा बंदा अपनी मौत को याद करे उतना ज़्यादा दिल में फ़िक्र आखिरत पैदा होती है। और जितना ज़्यादा बंदा अपनी मौत को भूल जाए, जैसे आजकल दुनिया लोग समझते हैं कि बड़ी खूबसूरत बन गई है, बड़ी मुज़य्यन बन गई है, हैं जी, और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि बंदा अपने मौत को याद ही को नहीं करता। बल्कि आप देख लें कि आप अपने घर में कभी मौत की बात करें ना, तो आपके घर में से कुछ अफराद आपको कहेंगे कि यह आपने कौन सी बात शुरू कर दी, कोई और बात करें। मतलब मौत का जिक्र अच्छा लगता ही नहीं है। तो जो बंदा मौत को नहीं याद करता, अपनी मौत से गफलत करता है, फिर वो यूँ समझो कि बंदे के दिल में गफलत आ जाती है। फिर हर नाफरमानी वो करेगा, नमाज़ें भी छोड़ेगा, आँख को भी गलत इस्तेमाल करेगा, गुनाह भी करेगा, हैं जी, सारी वो गलत कामों के अंदर पड़ जाएगा। और जब दिल में आखिरत की फ़िक्र पैदा हो गई, फिर इबादत में इंसान के लिए एक जज्बा पैदा होगा, क़ुव्वत पैदा होगी कि यार जब मैंने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है तो फिर मुझे इसमें होशियारी दिखानी चाहिए, मुझे नेक अमल करने चाहिए, फिर बंदा गुनाहों से भी बचेगा। अच्छा, इतनी बात ठीक है जी, अब बात समझ आ गई जी। मौत को याद करने से आखिरत की फ़िक्र दिल में, सारे बोलें, आखिरत की फ़िक्र दिल में पैदा होती है। अब अगला सवाल ये है कि ये मौत को याद कैसे करना है? क्या ज़बान से खाली कहना जी मौत आनी है, मौत आनी है? नहीं, ज़बान से नहीं, बल्कि उसके चंद तरीके हैं जो कुरान पाक की आयात और हदीस मुबारका से बुज़ुर्गों ने वो अख़ज़ किए हैं और फिर हमें बताए हैं। तो उसका एक तरीका मेरे भाइयों ये है, तो वो जो आप मेरी तरफ रखेंगे ना पे बात समझाएगी। उसका एक तरीका ये है कि हम कभी कभी कब्रिस्तान जाया करें, कभी कभी, और वहाँ कब्रों को देख के तो फिर उसके बाद सोचें भी थोड़ा सा। खाली कब्रिस्तान जाने से नहीं, बल्कि कब्रें देख के फिर सोचें भी कि आखिर ये भी लोग हमारी तरह दुनिया में रहते थे, इनकी भी मसरूफियात थी, इनके भी काम काज थे, और हसीन व जमील भी हमसे ज़्यादा थे, ताकत वाले, क़ुव्वत वाले। लेकिन आज ये लोग यहाँ पड़े हुए हैं और पीछे इनके घर भी आबाद हैं, सारा कुछ आबाद है। एक वक्त आएगा हम भी यहाँ आ जाएंगे, मसरूफ़ियत सारी हमारी दुनिया में रह जाएगी,
دنیا کا نظام پھر بھی چلتا رہے گا، تو کیوں نہ اس وقت سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ قبریں دیکھ کے پھر بندہ سوچے بھی، حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں، آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی بھائیو، بات سمجھا گئی آپ سب کو؟ تو ایک تو یہ کہ بھئی ہم کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، ٹھیک ہے، یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا قبرستان جانے کے لیے، تو اب میں کہتا ہوں ان بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو کہتے ہیں سے ہم گناہوں سے عادت نہیں چھوڑتی، وہ میرے نوجوان بھائی کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگا کے آیا کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں دل کی کچھ حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی بندہ مسلمان بھائی فوت ہو جائے، کوئی مسلمان فوت ہو جائے، تو اس کی جو قبر کھودتے ہیں نا، اس میں بھی وہاں پر جا کر بھی قبر کھودنی چاہیے اور قبر کو دیکھنا چاہیے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ قبر کو دیکھنا بھی چاہیے اور قبر کو کھودنا بھی چاہیے۔ قبر کھودنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور قبر کو دیکھنا اس سے انسان کا اپنا فائدہ ہوگا۔ بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس قبر میں لیٹ بھی جائے نا، جتنا زیادہ گناہ کرتا ہو نا، تو قبر میں لیٹ بھی جائے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اپنے آپ کو وہاں سمجھائے، تو دیکھو پھر دل کی دنیا بدلتی ہے یا نہیں بدلتی۔ کہ دنیا میں ہم اتنی روشنیوں میں رہتے ہیں، دنیا میں ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ گرمی ہے، یہاں بڑے بڑے سروٹ اگ چکے ہیں، یہ قبر کی حالت ہے، یہاں آس پاس دیکھو ہیں جی، اور اس قبر کے اندر مجھے لٹایا جائے گا، تو کون سی چیز ہے جو میری قبر میں روشنی پیدا کرے گی؟ یہ بندہ عمل کر کے دیکھے، پھر دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، پھر تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں، پھر کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، پھر گناہ بھی نہیں ہوں گے، آنکھ بھی غلط استعمال نہیں ہوں گی، پھر جسم کے اعضاء بھی غلط استعمال نہیں ہوں گے۔ یہ کام کر کے دیکھیں، یہ ذریعہ ہے موت کو یاد کرنے کا، یہ ذریعہ، اس کے ذریعے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، لیکن ہم یہ کام کریں تو صحیح۔ تیسرے نمبر پر بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو میت کو غسل دینے کے اندر بھی شریک ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نچلے طبقے کے لوگوں کا کام نہیں ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور جب میت کو غسل دے، پھر بندہ ساتھ سوچے بھی کہ یار آج یہ میرے طرح میرا مسلمان بھائی تھا، آج بیچارہ بے بس پڑا ہوا ہے، نہ اپنا استنجا خود کر سکتا ہے، نہ کپڑے اتار سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو غسل دے سکتا ہے، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا اس پھٹے پر ہم بھی ہوں گے اور ہمارے ساتھ بھی کوئی یہ معاملہ کرے گا، یہ سوچے بھی۔ ورنہ یہ میت کو غسل دینے والے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، جو تنخواہ پیسے لے کر، تو آپ دیکھیں وہ بے نمازی ہوتے ہیں، اکثر وہ بے نمازی ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا پیشہ مان جاتا ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، اکثر ان میں سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو بات یہ کہ بندہ ساتھ کیا کرے، بولے نہیں یار، بندہ سوچے بھی کہ یہ سارے معاملات میرے ساتھ بھی ہونے ہیں، پھر دیکھو گناہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے، دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر دیکھو نیک اعمال کرنے کی انسان میں طاقت آتی ہے یا نہیں آتی۔ آج دیکھو نا، اللہ معاف کرے، اتنی بے فکری ہمارے نوجوانوں میں ہو چکی ہے۔ میں اور کسی مثال نہیں دیتا، آپ باہر یہاں سے نکلے گلیوں میں جا کے دیکھیں کہ ٹولے کے ٹولے نوجوانوں کے موبائل میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں اذان ہوگی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، بے فکری ہے۔ کیا ہے بولو؟ بلکہ بعض لوگ آپ نماز کی دعوت ہے نا، مذاق بھی کرتے ہیں، اور چل یار تو نماز پڑھ کے آ جائے، وہ مذاق کرتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے کہ سب ساری بیماریاں اصل جڑ کیا ہے، بے فکری، غفلت، آخرت کی فکر دل میں نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، میت کو غسل دینے کا ثواب بھی بہت ہے اور ساتھ انسان کا اپنا فائدہ اس میں ہوتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو موت کو یاد کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب، ایسا رسالہ یا کسی ایسے بزرگ کا بیان جو موت کے متعلق ہو، اس میں موضوع ہو، اس کو سنیں۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے موت کے متعلق بیان کیا، تو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اجر جو کے ساتھ ہی ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ مسجد سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، ڈر گئے صحابہ کرام اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے۔ بات سمجھا رہی ہے بھائی؟ تو ایسی کتاب، کوئی ایسا رسالہ، آج کل ماشاءاللہ ایسے اچھے رسالے موجود ہیں، بڑے اچھے نیک لوگ، بزرگان دین، ان کے بیانات یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں موت کے متعلق، وہ بیانات سنے جائیں اور پھر انشاءاللہ دل میں فکر آخرت پیدا ہوگی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ کئی بار سنایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی عادل بادشاہ گزرے ہیں، تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنی دربار میں ایسے علماء کو بلاتے جو فقہ آخرت کے حوالے سے بیان کرتے اور سارے درباریوں کو سناتے، کیونکہ آپ کو پتہ نا وزیر مشیر صحیح رہے تو بادشاہ بھی صحیح رہتے، اور اگر وزیر مشیر بگڑ جائیں پھر بادشاہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ان کو بیان سنواتے، خود بھی سنتے، اور سارے درباری بیٹھ کے یوں روتے کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کا کوئی بڑا عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا۔
آج نہ موت کے متعلق ہم بیان کرتے ہیں، نہ اس کے لیے سنتے ہیں، نہ بیان ہوتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا دل بھی سخت ہو گیا، نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ قبروں کو یاد کر کے قبر کو دیکھ کے ہم روتے ہیں، نہ اپنی موت کو یاد کر کے ہم روتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو اس کا اثر دل کے اوپر بھی ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ ایک واحد علاج ہے آج جو ہمارے گناہ چھوٹنے کا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بے شک ہم نماز بھی پڑھیں، مسجد کے اندر بھی آئیں، ہیں جی، اچھے اعمال دوسروں کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن جب تک انسان کے دل میں آخرت کی فکر پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، بیمار بھی اتنا کہ حکیموں اور اس وقت کے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کروایا کہ کوئی ایسا ہے حکیم جو میرا علاج کرے اور میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ ایک دیہات کا رہنے والا حکیم، اس نے پیغام بھیجا جو مجھے بلاؤ۔ بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے نبض دکھائیں۔ نبض دیکھی تو اس نے کہا کہ مجھ سے لکھوا لیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ مر جائیں گے، اور لکھوا کے مجھے جیل میں ڈال دیں، اور 1 مہینے کے بعد اگر آپ نہ مرے تو میرا سر قلم کروا دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، اسے جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا۔ اب بادشاہ نے رات کو سوچا کہ یار اس میں حکیم کا کیا فائدہ ہے۔ اس نے کہا ابھی مجھے جیل میں ڈال دو، 1 مہینے بعد بادشاہ نہ مرا تو میرا سر قلم کر دینا۔ اس نے کہا لگتا ہے حکیم کی بات صحیح ہے۔ تو بادشاہ کو آخرت کی فکر لگ گئی۔ تو میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینہ میری زندگی رہ گئی ہے۔ تو اب بادشاہ کو کسی چیز میں لذت نہیں آتی، کیونکہ اس کی بیماری وجہ تھی بد پرہیزی کھانے پینے میں۔ اب بادشاہ کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، بس 2-3 لقمے کھاتا ہے جس سے زندہ رہے، پانی 2-3 گھونٹ پی لیتا ہے۔ اب وہ جو بے پرواہی سے کھانا پینا وہ ختم ہو گیا۔ تو 1 مہینے کے بعد بادشاہ بالکل فٹ ہو گیا اور مرا کوئی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا نکال کے لاؤ اسے ذرا باہر۔ نکال کے لے آئے۔ اس نے کہا ہاں بھی حکیم تم نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، میں تو زندہ ہوں، اب تیرا سر قلم ہوگا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے یہ جتنا بھی معاملہ کیا یہ آپ کے علاج کے لیے کیا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ بد پرہیزی کرتے ہیں، اور سوائے اس کے کوئی علاج نہیں تھا کہ آپ کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر دی جائے تاکہ آپ بد پرہیزی نہ کریں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑا انعام دیا۔ تو آج ہم جو گناہوں کے اندر بد پرہیزی کرتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی عمر 1 مہینہ رہ گیا ہے تو آپ کون سا عمل زیادہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کی ترتیب ہی ایسے بنائی ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ عبادت ہوتا ہے، کیونکہ میں کوئی کام بھی نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں کرتا، ہر کام حضور پاک کی سنت کے مطابق کرتا ہوں، تو میرا ہر کام ہی عبادت ہے۔ تو کہا کہ میرے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ میں بھی کوئی عمل زیادہ کروں گا۔ یہ بات سمجھا کہ آپ رات کو، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب رات کو سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کریں، اور جب ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی بس سمجھو پھر سارے گناہ چھوٹ گئے اور سارے اعمال آسان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔